السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی شخص حاضر ہوا تو اس نے نوکری کا مطالبہ کیا کہ مجھے یہاں پہ نوکری کے لیے رکھ لیا جائے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ عربی زبان میں سیاسی اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے ذہن اور اپنی ذہانت اور عقل و فہم سے کسی معاملے کو حل کرے۔ تو بادشاہ نے اسے اپنے استبل یعنی گھوڑوں کے جو اس کا استبل تھا اس میں رکھ لیا۔ تو کچھ دن بعد بادشاہ نے اس بندے سے اپنے خاص گھوڑے اور بہت قیمتی گھوڑے کے بارے میں پوچھا جس پہ وہ سواری کیا کرتا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ تو بادشاہ بہت حیران ہوا تو اس نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا آپ پوچھ لیں جس سے آپ نے لیا۔ تو بادشاہ نے اس بندے کو بلوایا جس سے وہ گھوڑا لیا تھا بادشاہ نے۔ تو جب وہ بندہ آیا تو اس نے کہا جی حضور بادشاہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے، کیونکہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو اس کی ماں مر گئی تھی، تو اس کو گائے کا دودھ پلا کر بڑا کیا گیا۔ تو بادشاہ نے اس بندے اپنے نوکر سے پوچھا کہ تمہیں کیسا پتہ چلا؟ تو اس بندے نے کہا کہ اس نوکر نے کہا کہ جب یہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو منہ اپنا نیچے ہی رکھتا ہے جیسا کہ گائے۔ جس طرح ایک نسلی گھوڑا اپنی ذہانت اور عقل و فہم سے کسی معاملے کو حل کرے۔ تو بادشاہ نے اسے اپنے استبل یعنی گھوڑوں کے جو اس کا استبل تھا اس میں رکھ لیا۔ تو کچھ دن بعد بادشاہ نے اس بندے سے اپنے خاص گھوڑے اور بہت قیمتی گھوڑے کے بارے میں پوچھا جس پہ وہ سواری کیا کرتا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ تو بادشاہ بہت حیران ہوا تو اس نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا آپ پوچھ لیں جس سے آپ نے لیا۔ تو بادشاہ نے اس بندے کو بلوایا جس سے وہ گھوڑا لیا تھا بادشاہ نے۔ تو جب وہ بندہ آیا تو اس نے کہا جی حضور بادشاہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے، کیونکہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو اس کی ماں مر گئی تھی، تو اس کو گائے کا دودھ پلا کر بڑا کیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکر سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نوکر نے کہا کہ ایک نسلی گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو وہ اپنے منہ میں گھاس لے کر منہ اپنا اوپر کر لیتا ہے، جبکہ یہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو یہ منہ نیچے ہی رکھتا ہے اور گھاس کھاتا رہتا ہے جیسے کہ گائے گھاس کھاتی ہے۔ تو اس وجہ سے تو بادشاہ اپنے اس نوکر کی ذہانت پر اور اس کے فیصلے پر بہت خوش ہوا۔ تو اس نے اس کے گھر میں کچھ بھیڑ بکریاں اور کچھ اناج وغیرہ کے تحفے بھجوا دیے اور اسے ملکہ کے محل میں رکھ لیا۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے ملکہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ ملکہ شہزادی نہیں ہے۔ تو پھر وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے اپنی ساس اور سسر کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ شہزادی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضور یہ شہزادی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس کے سسر نے کہا کہ ہماری بیٹی فوت ہوگی تو ہم نے اپنے مقام بنانے کے لیے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے کسی کی بیٹی کا رشتہ آپ کو دیا ہے۔ اس کے ذہانت پر اس کو بہت فخر ہوا تو اس نے پھر اس کو کچھ اناج اور کچھ بھیڑ بکریاں اور بیچ دیں اس کے گھر میں تحفے کے طور پر۔ تو اس کے بعد اس نے نوکر سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ شہزادی نہیں ہے؟ تو اس نوکر نے کہا کہ اس کا غلاموں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ تو بادشاہ نے پھر اس کے گھر میں کچھ اناج وغیرہ بھیڑ بکریاں بھیج دیں اور تحفے کے طور پر۔ تو پھر کچھ دن بعد بادشاہ نے اس نوکر سے اپنے بارے میں پوچھا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ اگر میں کوئی بات کر دوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو اس نوکر نے اس بادشاہ سے قسم لے لی کہ اگر میں تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات کر دوں جو آپ کو بری لگے تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو بادشاہ سلامت نے اسے کہا ٹھیک ہے، اس نے معاہدہ کر لیا۔ تو بادشاہ نے کہا
اس نوکر نے کہا کہ آپ شہزادے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور غصہ بھی ہوا، لیکن وہ پہلے معاہدہ کر چکا تھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں شہزادہ نہیں ہوں؟ اس کی والدہ نے کہا جی ہاں، یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں تھی کہ اس وجہ سے ہم نے کسی کا بیٹا گود لیا تھا، تو آپ شہزادے نہیں، آپ کسی اور ماں باپ کی اولاد ہو، ہم نے آپ کو گود میں لیا ہے۔ تو بادشاہ نے اس بندے سے، اپنے نوکر سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس بندے نے کہا کہ اس نوکر نے کہا کہ بادشاہ کی یہ شان و شوکت ہے کہ وہ جب بھی کسی کو کوئی تحفہ وغیرہ دیتا ہے، تحائف وغیرہ دیتا ہے، وہ ہیرو جواہرات اشرفیاں وغیرہ دیتا ہے، لیکن آپ نے جب بھی مجھے تحفے دیے ہیں، آپ نے تو مجھے جسٹ صرف اور صرف بھیڑ بکریاں اور اناج وغیرہ دیں، یہ بادشاہ کی شان کے برابر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ بتاتی ہیں۔ اسی طرح عادات، اخلاق اور طرز عمل عادت، نسل اور خون کا پتہ دیتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ تو انشاءاللہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں گی دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔